السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا وقال في موضع آخر وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم بزرگان اسلام و برادران ملت اور میرے معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے ہم لوگوں کو جو دین اسلام کی دولت سے نوازا، یہ دین حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہوا، شریعتیں بدلتے رہیں، یعنی مسئلے مسائل ہر نبی کے زمانے میں کچھ الگ الگ بدلتے رہے، مگر دین اسلام ہی تھا ہر زمانے میں۔ قرآن میں اللہ فرماتے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ دین صرف دین اسلام ہی رہا ہے، شروع زمانے سے بھی، اور نسلم بعد نسلم یہ دین چلتے چلاتے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آیا تو آپ کا بھی دین اسلام ہی تھا، اور شریعت الگ تھی پہلے والے نبیوں سے، مگر مسئلے بدلے ہوئے تھے بس۔ اور آپ کے بعد کوئی اب نیا نبی آنے والا نہیں ہے، اللہ نے ہمارے نبی کو آخری نبی بنایا ہے، خاتم النبیین بنایا ہے، تو آپ پر نبوت کا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے مکمل فرما دیا۔ اب قیامت تک
جتنی انسانیت دنیا میں آتی رہے گی، چاہے وہ ابھی کتنے بھی ہزاروں سال کا زمانہ کیوں نہ گزر جائے، جیسے ابھی ہمارے نبی کے بعد سے تقریباً 1450 سال کا عرصہ گزرا ہے، اگر اور 2-3 ہزار سال کا اگر زمانہ گزرے تب بھی کوئی نئے نبی آنے والے نہیں ہیں۔ ہمارے نبی ہی کا کلمہ چلے گا، اور ہمارے نبی پر جو قرآن اللہ نے اتارا، یہی قرآن آئندہ بھی قیامت تک کے لیے اسی پر عمل ہوتا رہے گا۔ تو اب نبی تو نہیں آنے والے، مگر قیامت تک دین باقی رہے گا۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو نظام بنایا وہ یہ کہ اللہ نے فرمایا ہم نے اس دین کو اتارا ہے، قرآن ہم نے اتارا ہے، اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ تو اللہ اس کے محافظ ہیں، اللہ اس کے نگران ہیں، نگہبان ہیں۔ تو اللہ حفاظت فرماتے ہیں، مگر حفاظت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو چنتے ہیں، اور ان بندوں کے ذریعے سے دین اسلام کی ایک ایک چیز کی اللہ حفاظت فرماتے ہیں۔ جیسے قرآن مجید کے الفاظ، اس کا ایک ایک حرف جو اللہ نے اتارا ہے، زبر زیر پیش، پڑھنے کا طور طریقہ، لب و لہجہ، اس پورے قرآن کے صرف تلاوت کی حفاظت کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ نے حافظ قرآن بنائے اور بنا رہے ہیں، اور قیامت تک بنتے رہیں گے۔ اور یہ کام اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کے معصوم بچوں سے بھی کرا دیتے ہیں، کیونکہ جیسا ہے ویسا یاد کر لینا، اس کے اندر کچھ سوچنا، سمجھنا، دماغ لگانا، کچھ اپنی طرف سے کوئی چیز شامل کرنا، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، صرف جیسا پڑھایا جائے ویسا یاد کر لینا ہے۔ تو یہ بچے، معصوم بچے جن کے دل ایک دم کورے کاغذ کی طرح ہوتے ہیں، اس پر نقش کر دیا جائے، اب وہ مرتے دم تک کے لیے اس کی حفاظت کرنے لگ جاتے ہیں، اسی لیے ان کو حافظ کہا جاتا، مطلب حفاظت کرنے والے۔ اللہ نے فرمایا میں حفاظت کروں گا، تو اللہ حفاظت کرتے اسی طریقے سے کہ بندوں میں سے چنتے ہیں اور ان کو قرآن کے الفاظ کی حفاظت کی ذمہ داری دیتے ہیں۔ اور جب قرآن مجید کے معنی کا نمبر آتا ہے کہ اس کا معنی کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، ایک ایک حرف کے اندر کیا معنی چھپا ہوا ہے، کس آیت میں کیا مسئلے نکلتے ہیں، تو اس کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ بڑے لوگوں کو چنا، جو اس کے اندر عقل کی ضرورت ہوتی ہے، سمجھ کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہی انسانوں میں سے علماء ایک جماعت چن لی۔ وہ کوئی طے نہیں ہے، اللہ جس کو چاہے اپنے خاندانوں میں، گھروں میں سے، ہم میں سے اللہ جس کو چاہے چنتے ہیں، منتخب فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ قرآن کا معنی اور مطلب اس کی حفاظت وہ بھی ضروری ہے، کیونکہ قرآن صرف الفاظ کا نام نہیں ہے، الفاظ کے ساتھ ساتھ معنی اور مطلب بھی قرآن ہی ہے۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ ایک جماعت بناتے ہیں علماء کرام کی، اور یہ بھی ہر سال بنتے آ رہے اور بنتے جائیں گے قیامت تک۔ یہ جماعت ہمیشہ رہے گی علماء کرام کی، جو قرآن کے معنی اور مطلب کی حفاظت فرمائیں گے۔ اور ایک ہے قرآن کا عمل، کہ اس قرآن کی آیات پر عمل کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کے ایسے افراد پیدا فرمائیں گے جو قرآن کی ایک ایک آیت پر عمل کرتے رہیں گے، اور عمل کے ذریعے سے قرآن کی حفاظت کریں گے۔ یہ پوری امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر شامل فرمایا کہ عمل کرنا ہے، پوری امت اس پر عمل کرتے رہے۔ جیسے وقت پر اذان کہنا، ہر گاؤں کے اندر جب بھی وقت ہوتا ہے اذان کہی جاتی ہے، اور اذان کہنے والے بندے کوئی نہ کوئی کہہ لیتے ہیں، اور نماز پڑھنا ہے، اور تمام گاؤں کے لوگ جمع ہو جائیں، اور 4-5 افراد ہوں، 10-15 افراد ہوں، 50-100 افراد ہوں، جمع ہوں، اور وقت پر اقیم الصلاۃ جو قرآن کی آیت ہے اس پر عمل کرتے ہیں۔
جس کو اللہ نے مال عطا فرمایا وآتوا الزکاۃ قرآن کی آیت ہے، اور اللہ کے بندے سال میں ایک مرتبہ مال کی زکات ادا کرتے ہیں اور قرآن کی آیت پر عمل کرتے ہیں، تو عمل کے ذریعے سے پوری امت مسلمہ اس دین کی حفاظت کرتی ہے۔ اسی طریقے سے کبھی کبھار اس دین پر خارجی فتنے آتے ہیں، دشمن اس دین کو اور قرآن کو مٹانے کی، اس کو ختم کرنے کی سازشیں شروع زمانے سے، جب سے حضرت آدم علیہ السلام بنائے گئے اسی وقت میں شیطان بھی تو تھا، تو اسی وقت سے یہ مقابلہ شروع ہوا۔ اللہ کے دربار میں شیطان نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کے بندوں کو گمراہ کروں گا، کوشش کروں گا کہ وہ آپ کے راستے پر نہ چلے، تو اسی وقت سے آدم اور شیطان کا مقابلہ شروع ہوا اور دنیا میں دونوں کو اتارا گیا، اور برابر ادھر سے نبی آتے گئے اور ادھر شیطان ہمیشہ کے لیے اللہ نے اس کی زندگی، قیامت تک کے لیے اللہ نے اس کو زندہ رکھ دیا، اور اس کی بھی ذریت اور اولاد ہے، تو یہ اس انسان کو بہکانے کی کوشش کریں گے، اور ادھر انبیاء آ کر لوگوں کو ہدایت کی کوشش کریں گے۔ اب یہ جب آپس میں ٹکراؤ ہوتا ہے تو کبھی کبھار مقابلے کی نوبت آ جاتی ہے، لڑائی اور جھگڑے کی نوبت، قتل اور قتال کی نوبت آ جاتی ہے، تو اس لیے جب کبھی ایسے دشمن حملہ آور ہو دین اسلام پر تو اس کا مقابلہ کرنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ جیسے دین کی حفاظت میں نے جو بتایا حافظ قرآن، علماء اور عامت المسلمین کے ذریعے دین کی حفاظت فرماتے ہیں، ایسے ہی ایک طبقہ مجاہدین کا بھی اللہ تعالیٰ کھڑا فرماتے ہیں ہر زمانے میں، اور جب جہاں جیسی ضرورت پڑے اللہ کے دین کے لیے اپنے جانوں کی قربانیاں دے کر اللہ کے دین کی، قرآن کی ایک ایک چیز کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اسی کا سلسلہ میں آپ کے سامنے پہلے سے عرض کرتا آ رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے کفار مکہ نے جو دشمنی کرنا شروع کیا تھا اسی کا اثر تھا غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق، غزوہ خیبر اور غزوہ صلح حدیبیہ اور فتح مکہ، غزوہ حنین، غزوہ موتا اور غزوہ تبوک۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ تمام حق اور باطل کے ٹکراؤ کے واقعات پیش آئے، جنگیں پیش آئیں، لڑائیاں پیش آئیں، اور ہر زمانے میں حق اور باطل کا ٹکراؤ ہوتا رہا ہے اور قیامت تک ہوتا رہے گا۔ جیسے اب فی الحال فلسطین کے اندر اسرائیل کے ساتھ جو چل رہا ہے حق اور باطل کا معرکہ ہے، اور قیامت کا جو اصل منظر شروع ہونے والا ہے وہ یہیں سے شروع ہوگا۔ اسی بیت المقدس، اسی فلسطین کی آزادی اور اسی کی حفاظت کے لیے حضرت مہدی کی آمد ہوگی، اور وہ تمام واقعات ہونے والے ہیں جو قیامت کو لانے کا کام کریں گے، اور نبی کی احادیث جو آقا نے بتلایا ہے ایسے ایسے ہوگا، اور ہم یہ واقعات دیکھتے ہیں تو الحمدللہ نبی کی باتیں کتنی سچی ہیں یہ سمجھ میں آتا ہے۔ اور عرب کے علاقے کی جو بدعقیدگی پھیلتی جا رہی ہے، عرب والوں کا، عرب کے حکمرانوں کا بت پرستی کی طرف ان کا مزاج جو بڑھتا جا رہا ہے، باطل کا ساتھ دینے کی طرف عرب کے حکمرانوں کا جو دل دماغ پھر رہا ہے، اور عرب کے علاقے میں جو سینما تھیٹر بنائے گئے اور جوا خانے جو بنائے گئے اور جو شراب کے اڈے بنائے گئے اور جو عورتوں کو وہاں پر مردوں کے شانہ بشانہ چلنے کی جو آزادی اور فریڈم دی جا رہی ہے، یہ وہ تمام خرافات ہیں، یہ وہ خرابیاں ہیں جو اس علاقے میں حضرت مہدی کے آنے کا سبب بن رہی ہے۔ سوچا کرتے تھے کہ حضرت مہدی آئیں گے، خانہ کعبہ میں ان کو پہچانا جائے گا اور خانہ کعبہ میں ان پر بیعت کی جائے گی اور وہ مسلمانوں کے کمانڈر بنیں گے، سپہ سالار بنیں گے۔ کیا وجہ ہوگی؟ تو اب سمجھ میں آتا ہے کہ یہ وجہ ہے کہ آج جو عرب کا علاقہ بگڑتا جا رہا ہے، کہ جہاں سے بت پرستی کو نبی نے نکال کر باہر کیا تھا، آج وہاں پر بت پرستی پھر سے داخل ہو رہی ہے۔
آئے دن اس کی خبریں آ رہی ہیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ اچھا یہی وہ چیزیں ہیں جو سبب بنیں گی حضرت مسیح موعود کے آنے کی۔ بہرحال میرے دوستوں اور بزرگوں، میں نے یہ بتایا کہ ہر زمانے میں حق اور باطل کا آپس میں ٹکراؤ ہو رہا ہے، ہوتا ہوا آیا ہے اور قیامت تک ہوتا رہے گا، کیونکہ شیطان خاموش نہیں رہے گا، وہ چاہے گا کہ کسی طریقے سے حق کا ٹکر لیا جائے۔ اور اللہ نے بھی اپنے بندوں کو پیدا فرمایا ہے جو باطل سے ٹکرائیں گے، اور الحق یعلو ولا یعلا کا مصداق بن کر ہمیشہ حق سر بلند ہوتا ہے، سخت حق کبھی دب نہیں سکتا، اس کے سامنے سر نگو نہیں ہو سکتا، یہ پیغام دنیا کو حق دیتا رہے گا۔ اسی کا سلسلہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر نبی کے زمانے کا سلسلہ ختم ہوا تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جیسے ہی خلافت کی کمان سنبھالی، طرح طرح کے فتنے، طرح طرح کی شورشیں اور لوگوں کی طرف سے فتنہ انگیزیاں، اور سب سے بڑا فتنہ تھا مدعیان نبوت کا، جھوٹے نبوت کے دعوے داروں کا، جن کا سر کچلنے کے لیے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے الگ الگ جماعتیں بنائی اور الگ الگ سپہ سالاروں کی ماتحتی میں جماعتوں کو روانہ کیا، اور یہ تمام مانعین زکات اور مرتد لوگ اور جھوٹے نبی کے پھانسے میں جو پھنسے ہوئے ہیں ان لوگوں کو سمجھانے کے لیے، اور اگر نہ سمجھے قتل و قتال اور مقابلے کے لیے جماعتیں روانہ کی۔ بہت لمبی تفصیل میں نے عرض کر دی پہلے۔ دو جماعتیں، ایک کے سالار اور سپہ سالار تھے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک جماعت کے سپہ سالار تھے حضرت شرحبیل بن حسنہ، اور ایک سپہ سالار تھے حضرت خالد بن الولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بھی بہت ساری جماعتیں ٹکڑیاں الگ الگ بھیجی گئی تھی۔ حضرت خالد بن الولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طرف سے مدعیان نبوت میں سے دو جھوٹے نبی طلحہ اسدی اور سجاح نامی عورت، ان سے مقابلے کی نوبت آئی، اور میدان فتح کرتے ہوئے بہت سارے علاقے ایک طرف سے جو مرتد ہوتے جا رہے تھے ان کو دین اسلام میں داخل کرتے ہوئے اور ان کو توبہ کراتے ہوئے، اور جو لوگ غلطی پر اڑے ہوئے تھے ان کو اس کی سزا چکھاتے ہوئے آگے بڑھنے لگے۔ درمیان میں کچھ ان سے ایسی خطا سرزد ہوئی جس کی شکایت مدینہ منورہ پہنچی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلوایا اور سرزنش کی، تنبیہ کی کہ آئندہ احتیاط رکھو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہ رہے تھے کہ ان کو عہدے سے ہٹا دیا جائے تاکہ کہیں بعد میں اور دوسرے سرداروں کو غلطیاں کرنے کا موقع نہ ملے، اگر ہم چھوٹ دے دیں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ دوسرے لوگ اسی کی نقل کرتے ہوئے اور بڑی بڑی غلطیاں کرنے لگ جائیں، کیونکہ اسلام عدل کا سبق سکھاتا ہے، انصاف کا درس دیتا ہے، امیر ہو یا غریب، سالار ہو یا عام سپاہی، سب کے لیے ایک جیسا قانون اور ایک جیسا انصاف شریعت بتاتی ہے۔ تو اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تقاضا تھا کہ ان کو اتار دیا جائے، ان کے عہدے سے معزول کیا جائے، مگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ جس تلوار کو اللہ نے اپنے نیام سے باہر نکالا اسے میں نیام میں واپس کیسے ڈال سکتا ہوں؟ نبی نے یہ خطاب ان کو دیا ہے، سیف اللہ ہے، تو اللہ کی تلوار اللہ کے دشمنوں کے لیے باہر ہی رہنا چاہیے، اس کو میں واپس نیام میں ڈال کر بند نہیں کر سکتا۔ اور کچھ نصیحتیں کر کے کہ تھوڑا احتیاط رکھو، آئندہ سے ایسی کوئی خبر ہم تک نہ پہنچے۔ پھر دوبارہ روانہ کیا کہ جاؤ، سب سے بڑا فتنہ اس علاقے میں یمامہ کا ایک بڑا شہر تھا، وہاں ایک قبیلہ تھا، قبیلہ بنو حنیفہ، اس کے اندر ایک آدمی ایسا نبی کے زمانے میں ہی پیدا ہو گیا تھا جس کا نام تھا مسیلمہ۔ ہمارے نبی کے زمانے میں آیا تھا ملنے کے لیے،
اور اس نے ہمارے نبی سے کہا تھا کہ آپ کے بعد مجھے نبی بنا دو، آپ جب تک رہیں گے نبی رہیں گے، میں آپ کو نبی مانوں گا، آپ کا کلمہ پڑھوں گا، آپ پر ایمان لاؤں گا، لیکن جب آپ دنیا سے جائیں گے آپ یہ وعدہ کر دیں کہ آپ کے بعد نبی میں رہوں گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تجھے نبوت تو چھوڑ، میرے ہاتھ میں یہ جو کاڑی ہے یہ کاڑی بھی تجھے نہیں دوں گا۔ اگر مانگتا ہے تو یہ چیزیں مانگنے سے نہیں ملتی، اور نبوت کا دروازہ تو اللہ نے بند کر دیا، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو اس نے انکار کر دیا اور واپس چلا گیا، اور واپس جا کر ہمارے نبی کو خط بھی لکھا تھا کہ اللہ نے آپ کو عرب کے علاقے کا نبی بنایا ہے، اور اس یمامہ کے علاقے کا نبی اللہ نے مجھے بنایا۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ۔ تو آپ اس طرف اللہ کا دین پھیلائیے، میں اس علاقے میں اللہ کا دین پھیلاؤں گا۔ اس نے اپنا خط لکھا تھا کہ من مسیلمہ رسول اللہ الی محمد رسول اللہ، کہ یہ خط مسیلمہ اللہ کا رسول کی طرف سے، نعوذ باللہ، محمد رسول کی طرف یہ خط ہے، اور اس میں یہ تمام باتیں لکھ کر بھیجا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں لکھا تھا یہ خط من محمد رسول اللہ الی مسیلمہ کذاب، یہ خط محمد اللہ کے رسول کی طرف سے صلی اللہ علیہ وسلم، مسیلمہ جس نے اپنے آپ کو اللہ کا رسول کہا تھا، نبی نے فرمایا سب سے بڑا جھوٹا مسیلمہ کی طرف ہے۔ اور آپ نے اسے سمجھایا تھا کہ یہ چیز اللہ جسے دینا چاہتے ہیں اسے عطا فرماتے ہیں، یہ اپنی کوششوں اور محنتوں سے ملنے والی چیز نہیں ہے، لیکن جس کی مقدر میں ہدایت نہیں ہوتی ہے وہ نہیں مانتا۔ ادھر نبی کا انتقال ہونا تھا، مسیلمہ کو بڑا زبردست موقع ملا، اور مسیلمہ دیکھیں ایسے لوگ جو بھی ہوتے ہیں نا، جو بڑے بنتے ہیں، لیڈر بنتے ہیں، ان کے اندر کچھ نہ کچھ صلاحیت ہوتی ہے، کوئی ایسا ہنر، ایسا ٹیلنٹ ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ لوگ اپنے آپ کو لوگوں کا پیشوا، لوگوں کا بڑا مقتدا بناتے۔ تو مسیلمہ کے اندر ایسی صلاحیتیں اللہ نے رکھا تھا، شعبدہ باز تھا، بڑی چکنی چپڑی باتیں کیا کرتا تھا، اور ایسا فن اس نے سیکھا تھا کہ جو اس کے سامنے آتا اگر تھوڑی دیر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتا تو وہ اسی کا دیوانہ ہو جاتا تھا۔ سجاح نام کی ایک عورت جو نبوت کا دعویٰ کر بیٹھی تھی، وہ ایک طرف سے لوگوں پر حملہ کرتی ہوئی لڑتی ہوئی آ رہی تھی، ادھر سے مسیلمہ کذاب اپنے علاقوں میں نبوت کی دعوت اپنی دے رہا تھا۔ تو ایک عورت بھی نبی ہونے کا دعویٰ کی، اور اس کے بھی پیچھے بہت بڑا مجمع لگا ہوا تھا۔ آخر کار دونوں کی جماعتیں قریب پہنچی تو مسیلمہ نے اس سجاح عورت کو بلوایا کہ آؤ ہم دونوں آپس میں بات کریں۔ تو بہت لمبی واقعات باتیں ہیں کہ وہ عورت اس کے خیمے میں آئی بڑی حفاظت کے ساتھ، دونوں ایک ساتھ بیٹھے، تو رات بھر انہوں نے ایک ساتھ خیمے میں گزارا، اور صبح کو باہر نکلی تو لوگوں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا اس سجاح نبیہ کا مسیلمہ نبی سے نکاح ہو گیا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ کہاں ایک دوسرے سے لڑنے آئے تھے، تھوڑی دیر اس نے اس سے کیا ملاقات کر لی کہ یہ اس کے اوپر ایمان لا لی، ایک نبیہ دوسرے نبی پر ایمان لے آئی، جھوٹے دونوں کے دونوں، اور ان کا آپس میں گٹھ بندھن ہو گیا، جوڑ ہو گیا۔ تو اس طریقے سے یہ مسیلمہ بڑا پاورفل ایک فتنہ بنا ہوا تھا۔ حضرت خالد بن الولید رضی اللہ تعالیٰ ایک طرف سے یہ تمام غلاظت گندگی پاک کرتے ہوئے آ رہے، دوسرے علاقوں میں دوسرے حضرات محنت کر رہے تھے۔ حضرت اکرمہ ابن ابی جہل جو ابو جہل کے بیٹے تھے، فتح مکہ کے موقع پر ایمان میں داخل ہوئے، اور بڑے زبردست یہ بھی سپہ سالار تھے۔ حضرت خالد بن الولید کے رشتہ دار بھی تھے، اور انہی کے برابر کے ہم پلہ سپاہی تھے، زبردست کمانڈر تھے۔ ان کو اس طرف بھیجا گیا تو ان سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ جلدی مت کرنا، انتظار کرو، تمہارے ساتھ دوسری جماعتیں بھی آ کر جڑ جائیں گی، جیسے شرحبیل ابن حسنہ، ان کی بھی جماعت تمہارے ساتھ ملے گی، کیونکہ مسیلمہ کی جماعت بہت بڑی ہے،
اس سے تمہارا ٹکرانا ناممکن ہے، اس لیے تھوڑا انتظار کرو۔ حضرت اکرمہ جب یمامہ کے علاقے میں، قبیلہ بنو حنیفہ کے علاقے میں پہنچے تو انہوں نے یہ سوچا کہ آج تک ہماری کسی سے باقاعدہ لڑائی نہیں ہوئی، جنگ نہیں ہوئی، اور ایک طرف خالد بن الولید ہے کہ علاقے فتح کرتے آ رہے ہیں، تو اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے، کیوں نہ ہم لڑائی شروع کر دیں مسیلمہ سے، بعد میں وہ آئیں گے تو جڑ جائیں گے، تب تک ہم جہاں تک ہو سکے کام آسان کر دیں بعد میں آنے والوں کا۔ تو اس لیے انہوں نے بنو حنیفہ کا علاقہ، ایک بڑی سی وادی تھی، ایک بڑا میدان تھا، وہاں تک آئے، اور مسیلمہ کو پتا تھا کہ مسلمان ہمارے سے مقابلہ کرنے آنے والے ہیں، تو اس نے بڑی تیاری کر رکھی تھی۔ سنتا تھا کہ طلیحہ اسدی اس کا حال کیا ہوا، سجاح اس کا حال کیا ہوا، اور دو قبیلے دین اسلام سے پھر گئے تھے، سب کا حال کیا بنایا مسلمانوں کی جماعتوں نے۔ تو یہ خبریں مسیلمہ تک آ رہی تھی، تو اس نے پوری تیاری کر کے بیٹھا تھا کہ جب یہ لوگ یہاں آئیں گے تو ان کو میں ایسا ٹکر دوں گا، ایسا مقابلہ کروں گا کہ کبھی کسی نے ایسی ٹکر نہیں دی ہوگی۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے زبردست سپہ سالار ہیں، جب پہنچے تو انہوں نے اس علاقے میں آ کر دیکھا کہ کچھ لوگ، چھوٹی چھوٹی جماعت، ٹکڑیاں وہاں اس علاقے میں بیٹھی ہوئی ہیں، تو انہوں نے موقع دیکھ کر اس جماعت پر حملہ کر دیا، حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ۔ لیکن یہ مسیلمہ کذاب کی ایک زبردست چال تھی، چھوٹی جماعت اس نے آگے رکھا تھا، اور یہ گویا شکار کرنے کے لیے چارہ تھا۔ جیسے انہوں نے حملہ کیا، وہ جماعت پیچھے میدان میں ہٹتی گئی، اور اچانک جو بڑی جماعت تھی مسیلمہ کی، اس نے حملہ کر دیا، اور کتابوں میں لکھا 40,000 کی فوج مسیلمہ کے پاس تھی، اور ادھر صحابہ کی جو جماعتیں تھیں، حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 2,500 سے 3,000 کی جماعت تھی، اتنی چھوٹی جماعت، اور وہاں 40,000۔ ایسا مقابلہ ہوا کہ اچانک چاروں طرف سے حملہ ہوا، تو حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حملے کو برداشت نہ کر سکے، پیچھے ہٹ گئے۔ اسے کہتے ہیں پسپائی، پیچھے چلے جانا، ہٹ جانا، ایک طرح سے شکست اور ہار مان جانا۔ یہ خبر مدینہ پہنچی کہ مسلمانوں کی جماعت شکست کھا گئی مسیلمہ سے۔ تو یہ جو جھوٹا نبی بنا بیٹھا تھا، یہ اپنے علاقے میں قبیلہ بنو حنیفہ کے اندر لوگوں کے سامنے اپنی گویا کرامت، اپنا معجزہ کی طرح لوگوں میں کہنے لگا، دیکھا مسلمانوں کی کتنی بڑی طاقت تم سنتے آ رہے تھے، آج ہمارے سے جب ٹکرائے تو اللہ کی مدد ہمارے ساتھ آئی، کیونکہ میں اللہ کا نبی۔ نعوذ باللہ۔ اب لوگوں کا عقیدہ اور خراب ہوا کہ سچ میں اگر مسلمان سچے نبی کے ماننے والے ہوتے تو ہمارے نبی سے ٹکرا کر ایسے نہ بھاگتے۔ گویا ان کے ذہن میں ایسا نظر آ رہا تھا، یہ پہلی جنگ گویا کہ جیسے مسلمانوں کی غزوہ بدر تھی نا، اس طرح کہ اس مسیلمہ کذاب سے مسلمانوں کی جماعت ٹکرائی تو پیچھے بھاگ گئی، ہٹ گئے، ہار گئے، تو گویا یہ نبی سچے، جیسے غزوہ بدر میں ہمارے نبی نے فتح پائی تو ہم مسلمان کہتے ہیں کہ الحمدللہ ہمارے نبی پر اللہ کی مدد آئی تھی غزوہ بدر میں۔ تو مسیلمہ کے جھوٹے جو جتنے لوگ ماننے والے تھے، ان کا گویا عقیدہ ایسا بننے لگا کہ ہمارے نبی سچے نبی ہیں، مسیلمہ کذاب، اسی لیے اللہ نے ان کی مدد کی۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ۔ دیکھیے ایسے حالات پیش آتے ہیں جس سے آدمی بعض مرتبہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ چند دنوں کے بعد حضرت شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ عنہ جو ان کی مدد کو آنے والے تھے، جب ان کی جماعت آئی تو ان کو پتا چلا کہ ان کے آنے سے پہلے حضرت اکرمہ نے حملہ کر دیا تھا اور ان کی شکست ہو گئی، تو وہ جوش میں آئے اور کہنے لگے ہم اس کا بدلہ لیں گے۔ ان کو بھی پتا نہیں تھا کہ آگے کے حالات کیا ہیں، تو انہوں نے جا کر حملہ کیا تو مسیلمہ نے وہی چال دوبارہ چلی ٹھیک اسی طرح، اور ان کو بھی شکست دی۔
یہ جماعت بھی پیچھے ہٹی۔ تو مسیلمہ تو اتنا خوش ہوا کہ دیکھا جو بھی آتا ہے ہمارے سامنے ٹک نہیں سکتا، لیکن اسے کیا پتا تھا آگے ایک جماعت آنے والی ہے۔ اس کا وقت خالد ابن الولید رضی اللہ تعالی عنہ کی جماعت آنے والی تھی۔ حضرت ابو بکر نے کہا تھا یہاں جاؤ اور اکرمہ کو ساتھ لو، شرحبیل کو ساتھ لے کر تم اس کی کمانڈری کرنا، مگر جلدی بات انہوں نے کر لی۔ حضرت خالد ابن الولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت جب پہنچی تو حضرت شرحبیل ابن حسنہ کی جماعت ان کے ساتھ ملی، جو شکست کھائے ہوئے تھے، زخم خوردہ تھے، بہت زخموں سے چور تھے۔ انہوں نے حالات بتائے کہ ہم نے ایسی جلد بازی کر لی، ہم نے سوچا تھا کہ تمہارے سے پہلے ہم کچھ کام کر دیں گے مگر ہوا نہیں۔ حضرت خالد ابن الولید رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ 13,000 افراد کی جماعت، انہوں نے جائزہ لیا اور حالات معلوم کیے اور کہا کہ دیکھو اللہ تعالی فتح عطا فرماتے ہیں اتحاد کے ذریعے سے۔ یہ آپس کی اختلاف چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں میں بٹو گے تو اللہ کی مدد نہیں آئے گی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم متحد رہیں، جمع ہو جائیں اور اتحاد کے ساتھ ہم مل کر مقابلہ کریں تو اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوتی ہے۔ اب انہوں نے حالات کا جائزہ لینا شروع کیا۔ یہ علاقہ یمامہ کا اپنا جانا پہچانا علاقہ نہیں تھا، اجنبی علاقہ تھا کہ یہاں کے آب و ہوا طور طریقوں سے حضرت خالد بن الولید ناواقف تھے، پتہ نہیں تھا۔ تو اس لیے انہوں نے جاسوسوں کے ذریعے سے حالات کا جائزہ لینا شروع کیا تو ان کو پتہ چلا کہ مسیلمہ نے قبیلہ بنو حنیفہ کی ایک بڑی وادی ہے، ایک بڑا میدان ہے، یہاں شروع میں ایک چھوٹی جماعت رکھتا ہے، جب اس پر حملہ کرتے کرتے اندر جاتے تو وہ جماعت اس جماعت کو اس بڑے میدان میں لے جاتی ہے اور پیچھے سے ایک دم سے بڑا حملہ ہوتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے حضرت خالد ابن الولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسی صلاحیت عطا فرمائی تھی، وہ جنگی میدان کی ایسی باریکیوں سے اچھی طرح واقف تھے۔ انہوں نے کہا ہم اس میدان میں نہیں لڑیں گے جہاں وہ ہمیں لڑانا چاہتا ہے، ہم دوسرا میدان چنیں گے۔ یہ ان کی اپنی صلاحیت تھی۔ انہوں نے حالات کا جائزہ لیا اور مسیلمہ ادھر انتظار کرتا رہا۔ انہوں نے ایک لمبا چکر کاٹ کر دوسری طرف سے قبیلہ بنو حنیفہ کی طرف آئے۔ مسیلمہ کو جب پتا چلا کہ مسلمانوں کی جماعت دوسری طرف سے آ رہی ہے تو اس نے بھی جلدی سے اپنا رخ اس طرف کیا اور وہ ایک بڑا سا میدان اقربہ نام کا ایک میدان تھا، وہاں جا کر اس نے ڈیرا ڈالا اور حضرت خالد بن الولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت اس کے سامنے آ کر ٹھہری۔ شاید اسلامی جنگوں میں اس سے پہلے ایسی لڑائی کبھی نہیں لڑی گئی تھی۔ ایک جھوٹے نبوت کے دعوے دار جھوٹا نبی مسیلمہ، اس نے حضرات صحابہ کو اتنی بڑی ٹکر دی اور ایسا خون ریز معرکہ ہوا، اس کو جنگ یمامہ کہا جاتا ہے، یمامہ کی لڑائی۔ بڑا دل دہلا دینے والا واقعہ، تاریخ کے اندر کتابوں میں یہ بڑا عجیب تفصیلی واقعہ درج کیا گیا ہے کہ حضرات صحابہ بہت دور مدینہ منورہ سے بہت دور کے علاقے میں آئے ہیں، جماعت بڑی مختصر اور دشمنوں کی فوج 40,000، کوئی کمک اور مدد بھی نہیں آ سکتی، کھانے پانی کا راشن کا انتظام بھی نہیں ہو سکتا، بس اللہ کے بھروسے پر دین اسلام کی حفاظت اور مدینہ منورہ جو اسلام کا ہیڈ کوارٹر ہے اس کی حفاظت کے لیے حضرات صحابہ پر جو سخت گھڑی آئی تھی، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بڑا سخت قدم جو اٹھایا تھا کہ پہلے اس علاقے کو اپنے لیے مکمل طریقے سے مطیع و فرما بردار کیا جائے، بعد میں ہرقل روم اور کسرا سے ٹکر لیا جائے، لیکن پہلے اپنے علاقے کو سنبھالنا ضروری تھا۔ اس لیے یہاں ایک بڑی زبردست مقابلے کا موقع آیا تھا۔ دونوں جماعتیں جب آمنے سامنے ہوئی تو مسیلمہ کو بڑا اطمینان تھا، وہ اپنے ساتھیوں سے کہتا آ رہا تھا
کہ ہمارے لیے تو اتنی بڑی فوج ہے اور ہمارے ساتھ اللہ کی مدد ہے، کیونکہ ہم نے 2 مرتبہ مسلمانوں کو شکست دی ہے۔ ایک دن وہ اپنے وزیر خاص کے ساتھ مسلمانوں کی جماعت کا معائنہ کرنے کے لیے میدان میں آیا ہوا تھا، تو اس کے ایک جاسوس نے آ کر خبر دی کہ ایک بری خبر ہے۔ کہا آپ کا ایک بڑا مانا ہوا کمانڈر، آپ کا ایک بڑا سپہ سالار مجاع ابن مرارہ، وہ خالد ابن الولید نے گرفتار کر لیا، پکڑ لیا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ مجاع ابن مرارہ ایک ایسا آدمی تھا، گویا مسیلمہ کی جماعت میں ایسا سمجھو جیسے مسلمانوں کی جماعت میں خالد ابن الولید، ایسا زبردست آدمی تھا، وہ بھی بڑا ماہر سپہ سالار تھا۔ لیکن اس نے وہ جو چھوٹی چھوٹی لڑائیاں چل رہی تھی، اپنے خاندان کے کچھ لوگوں کو کسی قبیلے والوں نے مار دیا تھا، اس کا بدلہ لینے کے لیے مسیلمہ سے اس نے اجازت لی، 15-20 افراد کو لے کر گیا تھا اور اس قوم سے بدلہ لے کر واپس آ رہا تھا، اور میدان میں اس نے سوچا ہمارا ہی علاقہ ہے، آرام سے خیمے لگا کر ڈیرے لگا کر سو گیا۔ اچانک خالد بن الولید کی جماعت پہنچ گئی اور اس کو گرفتار کر لیا۔ جانتے نہیں تھے کہ یہ کون ہے، پکڑ کر لائے تو حضرت خالد بن الولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ تم لوگ کیا ہم مسلمانوں سے لڑنے آ رہے تھے؟ تو انہوں نے کہا ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ تم لوگ آ رہے ہو، ہم تو اپنے کام میں گئے تھے، ہم تم سے لڑنے نہیں آئے تھے۔ پھر پوچھا اچھا یہ بتاؤ کہ تم کس نبی کو سچا مانتے ہو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا مسیلمہ کو؟ تو ان لوگوں نے کہا ہم تو مسیلمہ کو اللہ کا رسول مانتے ہیں، اس علاقے میں اسی کا مذہب چلتا ہے۔ تو حضرت خالد بن الولید نے کہا اگر تم میری توہین کرتے تو میں بخش دیتا، تم نے میرے نبی کی توہین کی ہے، میں تمہیں نہیں بخشتا، قتل کرنے کا آرڈر حکم دیا۔ اتنے میں ان کے لوگوں میں سے ایک نے کہا ارے اس آدمی کو پہچانو، یہ مجاع ابن مرارہ ہے، مسیلمہ کی جماعت کا بہت بڑا کمانڈر ہے یہ۔ تب خالد ابن الولید کو سمجھ میں آیا اور اس کو قیدی بنا لیا اور بقیہ لوگوں کو قتل کرا دیا، کیونکہ یہ کمانڈر ہو سکتا ایسے لوگ میدان جنگ میں کبھی آپس میں صلح کرنے کا موقع آئے یا کسی بھی وجہ سے آپس میں کوئی ڈیل کرنا پڑے تو ایسے کمانڈروں کے ذریعے سے بہت بڑے مسئلے حل ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اس کو غلام بنا کر مجاع ابن مرارہ جو مسیلمہ کا ایک بڑا کمانڈر تھا، خالد ابن الولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا قیدی بنا لیا۔ یہ خبر مسیلمہ کو پہنچی کہ تمہارا بڑا آدمی گرفتار ہو گیا، تو بڑا پریشان ہوا۔ پھر بھی اس نے کہا چلو جانے دو، ہمارے یہاں تو بڑی فوج ہے۔ تو اگلے دن جب مقابلے کا وقت آیا تو مسیلمہ نے 3 حصوں میں میمنہ، میسرہ، قلب، دایاں بایاں اور درمیان میں خود مسیلمہ ایک بڑی جماعت کے ساتھ پیچھے جھنڈا اٹھائے ہوئے، بہت لمبا جھنڈا لہراتے ہوئے، اور میدان میں جھنڈے کا ہونا میں نے کئی مرتبہ بتایا یہ اس جماعت کی موجودگی کا احساس دلاتا تھا کہ ہماری جماعت ابھی باقی ہے، ہماری جماعت ابھی لڑنے کے لائق ہے۔ تو مسیلمہ جہاں سردار ہوتا تھا وہاں جھنڈا، اور یہ درمیان میں، اور دائیں بائیں اس نے جماعتیں بنائیں اور سب کو بڑی زبردست تقریریں کی کہ دیکھو اس وقت میں حق اور باطل کا ٹکراؤ ہے، گویا یہ اپنے آپ کو حق اور مسلمانوں کو باطل کہہ رہے تھے، اور اللہ کی مدد ہمارے ساتھ میں ہے کیونکہ 2 جنگیں ہم جیت چکے ہیں اور بڑی فوج بھی ہمارے ساتھ ہے۔ اس مرتبہ اگر تم لوگوں نے تھوڑی سی بھی کمزوری دکھائی تو تمہارے یہ علاقے تمہارے ہاتھ سے چلے جائیں گے، تمہارے بیوی بچے غلام اور باندیاں بن جائیں گی، اس لیے تمہیں ہر حال میں ان مسلمانوں کو یہاں سے بھگانا ہی ہے یا ختم کرنا ہے۔ تو جوشیلی تقریریں کر کے لوگوں کو بھڑکایا جانے لگا۔ ادھر حضرت خالد بن الولید رضی اللہ تعالی عنہ کی جماعت میں بہت سارے حافظ قرآن صحابہ موجود تھے جو پورے قرآن کے مکمل حافظ،
ہر صحابی حافظ قرآن نہیں تھے، مکمل حافظ ہر صحابی نہیں تھے، کسی کے پاس کچھ تھا، کسی کے پاس کچھ تھا۔ ایک جماعت تھی حافظ قرآن صحابہ کی، اس لڑائی میں بہت بڑی جماعت حفاظ قرآن کی آئی تھی۔ تو حضرت خالد نے کہا کہ تم لوگ بھی اپنی اپنی جماعتوں میں جاؤ اور لوگوں کو قرآن کی آیتوں میں جو جنت کی بشارتیں ہیں، دین اسلام کی حفاظت پر جو اللہ کے وعدے ہیں، قتال میدان جنگ کی جو آیتیں ہیں، پڑھ پڑھ کر لوگوں کو سناؤ تاکہ ایمان میں اضافہ ہو اور لوگ بھی بڑے ذوق اور شوق سے شہادت کی قربانی کے جذبے سے قتال کریں۔ ادھر یہ آیتیں پڑھ پڑھ کر سنائی جانے لگیں۔ اگلے دن جب مقابلہ شروع ہوا، باقاعدہ بڑی تیاری کے ساتھ حملہ ہوا، صحابہ کرام بڑے جوش اور خروش کے ساتھ حملے کرتے جانے، بڑی زبردست لڑائی چھڑی۔ حضرت خالد پیچھے ایک جماعت کے ساتھ دیکھ رہے تھے کہ کدھر ضرورت پڑے تاکہ ہم ان کی مدد کو لوگوں کو بھیجیں۔ دیکھتے کیا ہیں کہ کتنی بھی لڑائی ہو رہی ہے، مسیلمہ کی جماعت پیچھے ہٹنے کا نام نہیں لیتی، اور مسیلمہ تھوڑی دیر کے بعد نیا مجمع، تازہ دم جو مجمع تھا اسے آگے بھیجتا، جو لڑتے لڑتے تھک گئے ان کو پیچھے بلا دیتا۔ اب یہ جب آتے تو ایسا تازہ دم حملہ کرتے کہ صحابہ کرام بڑے پریشان ہو گئے۔ اسی پریشانی کے عالم میں جب ایک نئی جماعت نے حملہ کیا تو حضرات صحابہ سے اس جماعت کو سنبھالنا نہ ہو سکا، بعض لوگ پیچھے ہٹنے لگے، جیسے اکرمہ اور شرحبیل ابن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی جماعتیں جیسے پیچھے ہٹی تھی، حضرت خالد ابن الولید کی جماعت بھی پیچھے ہٹنے لگی۔ باقاعدہ سمجھایا جانے لگا آگے بڑھو آگے بڑھو، مگر سنبھالا نہیں جا سکا، صحابہ اپنا علاقہ چھوڑ کر پیچھے ہٹ گئے۔ شاید حضرت خالد ابن الولید کی لڑائیوں میں، جنگوں میں یہ پہلی ہوگی کہ اس طریقے سے ان کی جماعت پیچھے ہٹ رہی ہو، اور ایسا پیچھے ہٹے کہ اپنے خیمے اور اپنے علاقے چھوڑ کر بھاگ گئے۔ حضرت صحابہ پس پشت ہونے لگی، پیچھے کی طرف چلے گئے۔ حضرت خالد بڑے پریشان کہ یہ کیا ہوا کہ ہماری بھی جماعت پیچھے ہٹ گئی۔ بہت دور تک صحابہ کو پیچھے ڈھکیلا گیا۔ بہت دور جانے کے بعد حضرات صحابہ ایک جگہ منظم ہونے لگے، جمع ہونے لگے، تو مسیلمہ نے اپنی جماعت کو واپس بلوا لیا کہ آ جاؤ، اب زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ جو صحابہ کے خیمے تھے، ان میں سے ایک خیمے میں وہ غلام مجاہ ابن مرارہ قید تھا، حضرت خالد ابن الولید رضی اللہ عنہ کی بیوی بھی تھی۔ یہاں لوگوں نے لوٹ مار کرنا چاہا تو اس آدمی نے منع کیا کہ یہاں انہوں نے مجھے عزت کے ساتھ رکھا ہے، پہلے ان سے حملہ کر لو، بعد میں آ کر ہمیں چھڑا کر لے جاؤ۔ تو سارے لوگ چلے گئے۔ جب مسیلمہ نے بلایا تو تمام لوگ واپس چلے گئے، اس ڈیرے کے اندر جو لوگ تھے وہ وہیں رہ گئے۔ حضرت خالد ابن الولید بڑے پریشان ہوئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے کہ صحابہ آپس میں اس طریقے سے کوئی کسی کی بات سن ہی نہیں رہے، پیچھے ہٹتے چلے گئے۔ ایک جگہ اکٹھا کیا اور وہاں بڑی زبردست تقریر کی اور فرمایا دیکھو یہ ہماری شکست ہے، یہ ہماری ہار ہے، پیچھے ہٹنا ہم لوگوں نے سیکھا نہیں، مگر آج پہلی بار ہم لوگ پیچھے ہٹ کر آئے ہیں۔ اگر یہی حال رہا تو سوچو مدینے کی حفاظت کیسے کرو گے؟ ہمارے بھروسے پر امیر المؤمنین نے ہمیں یہاں بھیجا ہے، اگر ہم اس طریقے سے شکست کھا گئے تو مسیلمہ یہاں سے ہمت بڑھائے گا اور سیدھا مدینے پر جا کر حملہ کرے گا۔ تو ہمیں مدینہ منورہ کی حفاظت کے لیے اس وقت ہماری جانوں کی قربانی کی ضرورت ہے۔ اور فرمایا شاید میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری یہ جو حالت بنی اس کی وجہ میں نے کچھ لوگوں سے یہ الفاظ سنے کہ مہاجر صحابہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انصار کو لڑنا نہیں آتا، اصل ہم لڑتے ہیں، اور انصار کی طرف سے یہ بات سننے میں آئی کہ بدو جو ہمارے ساتھ آئے ہوئے ہیں ان کو کچھ لڑنا وڑنا آتا نہیں ہے، اصل مقابلہ اور بہادری ہمارے اندر ہے۔ اور بدوؤں نے یہ کہنا شروع کیا تھا کہ مہاجر اور انصار کا تو بس نام ہے، اصل کام تو ہمارا ہے۔
تو یہاں صحابہ میں 3 جماعتیں تھیں، ایک مہاجر، ایک انصار اور ایک بدو، جو مدینہ منورہ کے اطراف کے قریے دیہات والے۔ تو ان تینوں جماعت کے افراد نے بعض مرتبہ یہ بات آتی تھی، جیسے نبی کے زمانے میں غزوہ حنین میں کچھ لوگوں نے کہہ دیا تھا کہ ہماری اتنی بڑی جماعت ہے، ہمیں کون شکست دے گا، تو یہاں پر بھی ایسی باتیں آ گئی تھیں۔ تو حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہی باتیں ہیں جس کی وجہ سے آج ہماری شکست ہوئی ہے۔ چلو اگر آپ اپنے آپ کو بہادر کہتے ہو تو میں ایک طریقہ بتاتا ہوں۔ حضرت خالد بن الولید رضی اللہ تعالی عنہ نے ہاری ہوئی جنگ کو جیتنے کا ایک الگ ہی داؤ کھیلا کہ اس جماعت کو کیسے منظم کیا جائے اور کیسے مقابلے پر ابھارا جائے اور شکست کو، ہار کو جیت اور فتح میں کیسے بدلی جائے۔ تو بڑا زبردست طریقہ اپنایا اور فرمایا کہ اس جماعت میں مہاجر جتنے ہیں وہ سب ایک طرف ہو جاؤ، اور انصار جتنے ہیں مدینے والے یہ سب ایک طرف ہو جاؤ، اور بدو جتنے ہیں وہ سب ایک طرف ہو جاؤ۔ اب تینوں جماعتیں الگ الگ کی اور فرمایا اب دیکھتے ہیں کون سی جماعت پیچھے ہٹتی ہے۔ اب جو پیچھے ہٹے گی علاقے میں نام پھیل جائے گا کہ پیٹھ دکھانے والی جماعت یہ تھی۔ اگر مہاجر پیچھے ہٹو گے مدینہ بات جائے گی کہ مہاجروں نے پیٹھ دکھائی، انصار پیچھے ہٹو گے تو تمہاری شبیہ خراب ہوگی، بدو اگر تم پیٹھ پھیرے گے تو تمہارا نام بدنام ہو جائے گا۔ اب سنو، یہ زبردست طریقہ تھا اور قسمیں کھلائی کا، فرمایا مدینے کی حفاظت آقا کا شہر ہے، وہاں تک دشمن کی نگاہیں نہیں جانا ہے، تو اس وقت میں ہمیں یا تو فتح یا نہیں تو شہادت، اس کے علاوہ پیچھے ہٹنے کا نام نہیں۔ تو اس موقع پر لوگوں نے جو قسمیں کھائیں، فرمایا اگر ہمارے ہاتھوں میں تلوار ختم ہو جائے، تیر اپنے ترکشوں سے ختم ہو جائے، کمانیں ٹوٹ جائیں، ہمارے ہاتھ میں نیزے اور بھالے بھی نہ ہو، تو ہم اپنے دانتوں سے مقابلہ دشمنوں کا کریں گے، لیکن ہٹیں گے نہیں۔ تو اب ادھر بھی تیاری ہوئی۔ حضرت خالد بن الولید رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ ایک دستہ، ایک جماعت تیار رکھی کہ ان میں سے بھی جہاں ضرورت پڑے گی ان کا ساتھ دینے کے لیے ہم جائیں گے۔ اب دوسرا مقابلہ پھر سے اگلے دن شروع ہوا، لیکن اب ایک اور مصیبت آئی۔ اچانک آندھی اٹھی اور ایسی ہوا، عرب کے علاقے میں آندھی بڑی خطرناک ہوتی ہے، ریت آنکھوں میں پڑنے لگی۔ تو حضرات صحابہ کہنے لگے اپنے سروں کو نیچا کرو اور بالو اور ریت آنکھوں میں پڑنے سے بچاؤ، مگر پیچھے نہیں ہٹنا۔ اسی حال میں حضرات صحابہ مقابلہ کرتے گئے۔ حضرت خالد بن الولید بڑی کوشش کرتے رہے، مگر یہ مقابلہ بھی کامیابی کی طرف نہیں جا پا رہا تھا۔ صحابہ بڑے جوش اور خروش سے آگے بڑھ رہے ہیں، بڑھ بڑھ کر حملے کر رہے ہیں، مگر اتنی بڑی جماعت 40,000 کی فوج کو روکنا بس کے بات نہیں تھی۔ تو انہوں نے بڑے غور سے ایک نظر ڈالی اور دیکھا کہ اس لڑائی کے خاتمے کی بس ایک ہی ایک شکل ہے، اس کے علاوہ دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے۔ کہا یہ جو ان کا سردار ہے مسیلمہ، اس کو اگر مار دیا جائے جنگ ختم ہوگی، تو یہ کام کریں گے۔ تو اپنے ساتھ جو جماعت تھی اس سے کہا ہم کسی کا ساتھ نہیں دیں گے، ہم سیدھے مسیلمہ کے پاس چلے جائیں گے، میرے ساتھ آنے تیار ہو؟ سب لوگوں نے کہا ہاں ہم تو آپ کے ساتھ تیار ہیں، چلو بسم اللہ۔ شروع کیا۔ اب یہ کام آسان تو نہیں تھا، جتنا ہم سوچ سکتے ہیں سمجھ سکتے ہیں، دیکھنے اور سننے میں بڑا اچھا لگے گا، مگر درمیان میں جانا، سردار تک جانا، اس سے پہلے کتنی بڑی فوج ہے۔ مگر جب ٹھان لیا حضرت خالد بن الولید رضی اللہ عنہ نے، اس کی جو حفاظت کی جو جماعت کی، بہت ہزاروں کی تعداد میں اس کے ارد گرد لوگ موجود تھے، ان کے اوپر بڑھ چڑھ کر صحابہ ادھر سے ادھر سے حملہ کرنا اور اس جماعت کو منتشر کرنا شروع کیا۔ تو حضرت خالد بن الولید کو ایسا موقع ملا کہ درمیان تک جائیں اور مسیلمہ کے قریب تک چلے گئے۔ اسے ڈر شروع ہوا کہ اگر میں اور تھوڑی دیر ایسے ہی رہا تو میرا قتل ہونے کا نمبر آ جائے گا،
تو مسیلمہ سے لوگ کہنے لگے اے اللہ کے نبی آپ دعا کیجئے، کوئی معجزہ دکھائیے کہ مسلمان آپ کے قریب تک آتے گئے۔ تو اس نے کہا اب اپنی جانیں اور اپنی عزتیں بچانے کے لیے لڑو، میں اپنی جان بچانے کے لیے بھاگا۔ مسیلمہ اپنے ساتھ کچھ لوگوں کو لیا، کہا ہم چلو پیچھے چلتے۔ ایک بہت بڑا باغ تھا اس علاقے میں جسے حدیقۃ الرحمن کہا جاتا تھا۔ اس باغ کی طرف مسیلمہ بھاگنے لگا تو اس کی جماعت میں یہ خبر پھیل گئی کہ ہمارا رسول بھاگ گیا، ہمارا نبی بھاگ گیا، تو لوگوں کی ہمتیں پست ہو گئی۔ جب جھنڈا ہٹتا ہے تو فوج کمزور پڑ جاتی ہے۔ یہ اپنی جان بچانے کے لیے، باطل کا یہی حال ہوتا ہے، جہاں کہیں بھی تھوڑا بہت حق کا غلبہ نظر آیا باطل کی ہمت پست ہو جاتی ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، یہ فوراً اپنے باغ کے اندر چلا گیا۔ اس کے پیچھے پیچھے اس کی حفاظت کرنے والے بہت سارے لوگ باغ میں گئے اور وہ باغ چاروں طرف سے دیوار، بہت بڑی دیوار بنائی گئی تھی، انسان کے قد سے بھی بہت اونچی دیوار، اور بڑا اس کا گیٹ تھا، اور اتنا بڑا باغ تھا۔ کتابوں میں لکھا ہے مسیلمہ کے ساتھ میں اس کی فوج کے 7,000 افراد اس باغ میں چلے گئے، بھاگے ہوئے جان بچانے کے لیے 7,000 افراد باغ میں جا کر چھپ گئے۔ اب باقی لوگ جو تھے جن کو باغ میں گھسنے موقع نہیں ملا وہ ادھر ادھر جنگلوں میں، محلوں میں، جہاں قبیلوں میں جگہ ملی وہاں بھاگ کے اپنی جانیں بچائے۔ اب حضرات صحابہ جو بہت سارے شہید بھی ہو گئے تھے، زخمی ہو گئے تھے، اب جو جماعت بچی ہیں الحمدللہ سمجھے اللہ کی مدد آ گئی۔ یہاں آئے پیچھا کرتے ہوئے باغ کے قریب تو کیا دیکھتے باغ کا دروازہ بند ہے اور اندر بہت بڑی فوج ہے۔ اگر مسیلمہ کو مارے بغیر یہ فتنہ ختم نہیں ہوگا تو حضرات صحابہ اب سوچ میں پڑ گئے کہ اس باغ کے اندر جائیں گے کیسے اور حملہ کریں گے کیسے، مقابلہ کریں گے کیسے، کیا قربانیاں حضرات صحابہ نے دی آپ سوچ نہیں سکتے۔ ایک صحابی حضرت براء ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، انہوں نے ایسی پلاننگ کی اور ایسا زبردست طریقہ اپنایا، ساتھیوں سے کہا لوگوں مجھے اپنے کندھوں پر اٹھاؤ، دیوار کے قریب لے جاؤ، میں دیوار کے اس طرف جانے کی کوشش کروں گا، مجھے اٹھا کر پھینک دو ادھر، اس طرف تمام دشمنوں کی جماعت میں ادھر کودوں گا اور جا کر دروازہ کھولنے کی کوشش کروں گا۔ لوگوں نے منع کیا، کا اصرار کرنے لگے کہ میں اس کام کے لیے تیار ہوں، میری ایک کی قربانی ہو سکتا ہے تمہارے لیے راستہ آسان کر دے۔ تو لوگوں نے مجبور ہو کر حضرت براء ابن مالک رضی اللہ عنہ کو دیوار کے اوپر سے پھینکا۔ وہ لوگ سمجھنے لگے شاید ہمارا کوئی آدمی آیا ہوگا یا کیوں آیا ہے، ابھی وہ سمجھ ہی پاتے ہیں۔ یہ دروازے کے قریب گئے، کھولنے لگے، اتنے میں لوگ آئے اور حملہ کرنے لگے۔ اکیلے نے پتہ نہیں کتنے لوگوں سے لڑتے لڑتے، کتابوں میں آتا ہے کچھ اور صحابہ بھی ان کی دیکھا دیکھی دیوار پھلانگ کر نیچے اترے اور مقابلہ کرتے ہوئے آخر کار شہید ہو گئے، مگر آخر وقت میں دروازے کی کنڈی ہٹا دی، دروازہ کھلنا تھا۔ حضرات صحابہ کا سیلاب ایسا باغ کے اندر گھسا اور مقابلہ اتنا خطرناک، کتابوں میں پڑھتے پڑھتے آنسو آ جاتے ہیں کہ حضرات صحابہ کی وہ قربانیاں، کہ وہ جو باغ تھا حدیقۃ الرحمن، اسے لوگوں نے حدیقۃ الموت کا نام دے دیا، کہ اس پورے باغ میں چاروں طرف لاشیں ہی لاشیں، خون ہی خون، زخمی ہی زخمی۔ یہاں پر بھی حضرت خالد بن الولید چاہتے تھے کہ مسیلمہ تک پہنچ جائیں، مگر آسان نہیں تھا، بڑا مشکل کام تھا 7,000 لوگوں کے درمیان میں۔ مگر اس مجمع میں ایک آدمی تھا جس کا ٹارگٹ اور جس کا نشانہ مسیلمہ تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ کسی طریقے سے میں مسیلمہ کو ڈھونڈوں اور وہاں تک پہنچوں اور ان صحابہ سے تھوڑا ہٹتے کٹتے اپنا موقع راستہ نکالتے نکالتے وہ مسیلمہ کے قریب، مگر اتنا قریب نہیں کہ آمنے سامنے ہو جائے، بہت دور سے ہی، لیکن مسیلمہ نظر آنے لگا
اور وہ آدمی تھے حضرت وحشی ابن حرب، جو میدان احد میں جس نے حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا، وہ وحشی اس میدان میں، اس حدیقۃ الرحمن میں مسیلمہ کذاب کے قریب تک، مگر اتنا بھی نہیں، بہت دور تھا فاصلہ، مگر وہ سمجھ گئے کہ یہاں سے میرا بھالا پہنچ سکتا ہے۔ وحشی ابن حرب کا ایک ہنر، ان کا ایک ٹیلنٹ آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ احد کے میدان میں آنے سے پہلے لوگوں نے ان کا امتحان لیا تھا کہ وہ آواز پر بھالا مارتے تھے، جس جگہ ان کو آواز کی جاتی وہیں پر مارتے تھے، ذرہ برابر فرق نہیں آتا۔ کہتے ایک مرتبہ ایک پارٹی رکھی گئی تھی مکے میں، ایک رقاصہ مطلب ڈانس کرنے والی ایک عورت ناچ رہی تھی، اس کے سر پر ایک کنڈی رکھی گئی، حلقہ بنایا گیا تھا اور کہا گیا کہ اس کنڈی کے اندر سے تمہیں اپنا برچھا پار کرنا ہے، کسی چیز کو مارنا نہیں، ایک کنڈی ہے اس کے اندر سے برچھا آر پار نکلنا، اور سر کے اوپر تھی، اور ایک عورت تھی ڈانس کر رہی تھی، ناچ رہی تھی، بہت دور کا فاصلہ رکھا گیا اور وہاں سے انہوں نے جو برچھا مارا، لوگوں کو یقین نہیں آیا کہ اس کنڈی کے اندر سے پار ہو گیا تھا، اتنا بڑا زبردست نشانہ تھا۔ اسی لیے انہوں نے میدان احد میں حضرت حمزہ کو مارا تھا۔ اب یہاں ایمان والے بنے تھے، مسلمان ہوئے، یہاں آئے تو حضرات صحابہ اپنی قربانیاں پیش کر رہے ہیں، ان کا نشانہ صرف یہ تھا کہ میں کسی طرح مسیلمہ کو ماروں، جھوٹے نبی کا خاتمہ کروں۔ ایک بار موقع ملا، برچھا سنبھالا اور نشانہ لے کر مارنا ہی چاہتے تھے، اچانک ایک عورت سامنے آئی، وہ حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو میدان احد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جس نے دشمنوں کا مقابلہ کیا تھا، یہ ام عمارہ صحابیہ وہاں موجود تھی مسیلمہ کے سامنے۔ اس میدان میں اس عورت کا ایک ہاتھ کٹا۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا واقعہ میدان احد کے اندر میں نے بتایا تھا، وہ بھی وہاں تک پہنچے تھے، کئی صحابہ وہاں پہنچے ہوئے تھے۔ بہت دیر انتظار کرتے کرتے ایک تھوڑی دیر کے لیے مسیلمہ کا چہرہ سامنے نظر آیا، موقع ملتے ایسا نشانہ مارا، کہتے کہ اس کے پیٹ کے آر پار برچھا نکلا۔ اللہ کا احسان، مسیلمہ لعنت اللہ علیہ ڈھیر ہو کے زمین پر گرا تو لوگوں نے چیخنا شروع کیا کہ ہمارے نبی کا خاتمہ ہو گیا، ایک حبشی غلام نے مار دیا۔ یہ اعلان کا ہونا تھا، لڑنے والے ٹھنڈے ہو گئے، لوگ اپنی جانیں بچا کر بھاگنے لگے۔ حضرات صحابہ نے بڑھ چڑھ کر اس میں جو قربانیاں پیش کی، اللہ تعالیٰ نے اس میں حضرات صحابہ کی بڑی زبردست قربانی لی۔ فرماتے 1200 صحابہ شہید ہوئے اس میدان میں، اور دشمنوں کے 21,000 لوگ مارے گئے۔ آپ اندازہ لگا سکتے 21,000، 20 پر 1,000 دشمن اس میدان میں مارے گئے، اور حضرات صحابہ کے 1,200 صحابہ۔ اور اس جماعت میں جب دیکھا گیا صحابہ کو تو 300 حافظ قرآن صحابہ شہید ہو گئے۔ جو پورا قرآن یاد رکھنے والے صحابہ بہت کم تھے، اس میں اس میدان میں آئے ہوئے 300 حافظ قرآن صحابہ شہید۔ یہ خبر جب مدینہ پہنچی، ایک طوفان مچ گیا کہ حضرات حفاظ صحابہ، اتنی بڑی جماعت اگر قربان ہو جائے گی تو آئندہ قرآن کی حفاظت کا مسئلہ آئے گا۔ میرے حال دوستوں بزرگوں، بڑی زبردست، اتنی بڑی شاید لڑائی اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی اس پورے باغ کے اندر چاروں طرف۔ اسی لیے لوگوں نے کہا حدیقۃ الرحمن نہیں ہے، یہ حدیقۃ الموت ہے۔ اس کے بعد بھی اور بہت سارے جزئی واقعات ہیں۔ ان تمام علاقوں کو اس طریقے سے حضرات صحابہ کرام نے نبی کے انتقال کے بعد اپنوں ہی میں یہ جو خرابیاں، جھوٹے نبوت کے دعوے دار اور مرتد لوگ جو پیدا ہو گئے تھے، ان کی وجہ سے دین اسلام کا بڑا نقصان ہوا، مگر اللہ تعالیٰ نے ان حضرات صحابہ کرام کو وہ جوش، وہ ولولہ، وہ شہادت کا جذبہ عطا فرمایا تھا کہ ان حضرات نے اگر وہ قربانیاں پیش نہ کی ہوتی تو شاید آج ہم تک یہ دین پہنچنا بڑا مشکل ہو جاتا۔
اتنی قربانیوں کے بعد، ہمارے ان صحابہ کرام کی اتنی بڑی بڑی قربانیوں کے بعد ہم تک یہ دین اور یہ قرآن پہنچا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے صحابہ اور اپنے اکابرین سے اپنا تعلق وابستہ رکھنا، ان کے حالات اور ان کی سیرتوں کو پڑھنا اور جاننا اور سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ اگر آپ یہ چیزیں یاد رکھو گے، پڑھو گے اور سمجھو گے تو اس سے اپنے ایمان کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ یہ دولت کتنی بڑی قربانیوں سے ہمیں ملی اور کتنی آسانی سے ملی۔ اور بعض مرتبہ کبھی کچھ حالات آ جاتے ہیں تو جو لوگ چیخ اٹھتے نا، پریشان ہو جاتے ہیں کہ ایسا کیوں ہو رہا، ایسا کیوں ہو رہا، تو سمجھ لو ہم سے پہلے والوں پر اس سے بڑی بڑی قربانیاں دی گئی، ان کے اوپر حالات لائے گئے۔ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، سخت جھنجھوڑا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ اپنے دین پر چلنے والوں کی ایسی آزمائشیں لیتے ہیں، امتحانات لیتے ہیں، اور جو اس آزمائش اور امتحان میں کامیاب ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو نوازتے ہیں۔ تو یہاں حضرت خالد ابن الولید رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، جب وہ مجاہ ابن مرارہ جو سردار تھا اس کو پکڑ کر لایا گیا تو پوچھا، دیکھا تمہارا نبی جھوٹا نکلا جس کے تم سردار بنے تھے، تم باطل تھے اور ہمارے نبی حق۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری اتنی چھوٹی جماعت سے تمہاری اتنی بڑی جماعت کو شکست دے دی۔ تو مجاہ ابن مرارہ یقین نہیں کر رہا تھا کہ اتنی بڑی جماعت کو آپ لوگوں نے شکست کیسے دی، کیسے ہرایا، کیا طریقہ تھا؟ تو حضرت خالد ابن الولید نے اتنا ہی بتایا، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ یہ حق کی طاقت ہے کہ حق جہاں آتا ہے باطل جھاگ کی طرح اڑ جاتا ہے، کیونکہ باطل کے اندر وہ دم، وہ طاقت نہیں ہوتی۔ کاش کہ ہمیں اس کا یقین پیدا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو اپنے ایمان کے، اپنے دین کے حق ہونے کا کامل یقین ہمیں نصیب فرمائے، اور حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی قربانیوں کو یاد رکھنے اور ان کے نقش قدم پر ہمیں بھی چلتے رہنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آپ حضرات سے گزارش ہے جاتے ہوئے مسجد کی اخراجات اور ضروریات کے لیے دل کھول کر تعاون کرتے ہوئے جائیں۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھی وہ سنت پڑھی۔